بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ عملیات سیزن 2 اور اس کا اسپیشل سلسلہ ہے سوال و جواب کا، اور اس نشست کی آج چھٹی کڑی ہے۔ الحمدللہ ہر اتوار کو ہم بیٹھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اور ڈاکٹر صاحب سے ہم اپنے سوالات پوچھتے ہیں، جو کہ آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں۔ ان میں سے جو ممکن ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھتے ہیں، اور حضرت ان کا کیا ہی دل نشین انداز میں ہر پہلو اس کا واضح کر کے ہمیں بخوبی جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ تمام مسلمانوں کو شعبان المعظم کا مہینہ مبارک ہو، اور شعبان المعظم کا مہینہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے۔ ہجری سال کا 8واں مہینہ ہے اور یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں تیاری کی جاتی ہے رمضان المعظم کی، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کو بزرگان دین استغفار کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مہینہ ہے یہ، اور اس میں زیادہ سے زیادہ استغفار کیا جاتا ہے، روزوں کی کثرت کی جاتی ہے، تاکہ رمضان المبارک میں ہم پاک اور صاف ہو کر داخل ہو سکیں۔ خیر، یہ سلسلہ تو انشاءاللہ عز و جل چلتا ہی رہے گا، اور شعبان المعظم کی بھی ہم خوب برکتیں لوٹیں گے۔ اس وقت ہم موجود ہیں ڈاکٹر صاحب کے سامنے اور ہم ان سے سوالات پوچھیں گے۔ روح کے متعلق بھی آج بہت سارے سوالات پوچھیں گے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہ محبوب یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے روح تو میرے رب کا امر ہے۔ تو اس روح کے ہی پہلوؤں سے آج گفتگو کریں گے۔ تو میں بہت زیادہ مخل نہیں ہوں گا اور میں متوجہ ہوتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور خیر، آج آپ سے چند سوالات اس حوالے سے پوچھنے ہیں کہ کیا عملیات میں بھی ہمیں پوشیدہ جہانوں میں رابطہ ممکن ہے؟ یعنی ہم عملیات میں کسی سے روحانی رابطہ کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو کس طریقے سے کر سکتے ہیں، اور اس کی کیا کیا کیفیات ہوتی ہیں، کیا کیا اس میں معاملات ہوتے ہیں، اور ہمیں اس کے لیے کیا محنت کرنی ہوتی ہے؟ تو ان تمام پہلوؤں سے آپ آج پردہ اٹھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل، آج کی جو ہماری خاص Q&A کلاس ہے سوال و جواب کی، تو اس میں پہلا ہی سوال کہ عملیات کے ذریعے پوشیدہ جو جہاں ہے، جو ہماری نظروں سے بالکل اوجھل ہے، اور ایسا جہاں کہ جسے عجائبات کی دنیا کہا جاتا ہے، کیا انسان اس عالم ناسوت میں رہ کر اس مکان تک اپنی رسائی ممکن کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتا ہے تو پھر یہاں سوالات یہ جنم لیتے ہیں کہ کیسے؟ ایسٹرو میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے، اور اس پہ ہمارے جو اولیاء کرام گزرے ہیں ان کا کیا موقف ہے؟ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو یہ بتانا چاہوں کہ عملیات اور روحانیات یہ کوئی الگ الگ راستے نہیں ہیں۔ روحانیت کے بغیر عملیات ناممکن ہے، کہ جس طرح جسم روح کے بغیر نامکمل ہے، اسی طریقے سے عملیات بھی روحانیت کے بغیر نامکمل ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ جس انسان کا وجود، انسان کا جسم، یہ عملیات کی بیس ہے،
اور اس کی جو روح ہے وہ انسان کی روحانیت ہے۔ جب روح اور جسم کا جب ملاپ ہوا تو انسان نے آنکھیں کھولی اور ایک اس عالم میں اس نے جنم لیا۔ اسی طریقے سے روحانیت میں روح کو، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے، اور کہہ دو کہ روح تو میرے رب کا حکم ہے، تم جانتے ہو مگر تھوڑا۔ روحانیت کے کچھ مدارج ہیں کہ جب انسان روحانیت کی طرف آتا ہے، کلام الہی سے اس کی ابتدا کرتا ہے، اور اس کے بعد کہ جب وہ کسی ایک چیز کو فوکس کرتا ہے، یعنی کہ تصور کرتا ہے، گمان کرتا ہے، اس کو یوں کہو کہ پوشیدہ دنیا کا جو راز ہے کہ وہ حقیقت اور گمان، عقل اور وجدان کے درمیان کا ایک سفر ہے۔ یعنی کہ جب انسان اپنے توجہ کرتا ہے اور ذکر الہی کرتا ہے تو ذکر الہی کرنے سے سب سے پہلا فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس کا قلب روشن ہوتا ہے، اور جب اس کا قلب روشن ہوتا ہے تو اس کی روح بیدار ہوتی ہے، اور جب روح بیدار ہوتی ہے تو یہی روح سفر کرتی ہے کہ جس طرح عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام حالت کے اندر عام انسان کہ جب نیند کی حالت میں ہو جائے، جب وہ سو جاتا ہے تو اس کی روح اس کے وجود سے نکل جاتی ہے، اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، اور وہ سیر کرتی ہے۔ وہ بعض مقامات دیکھتا ہے، ایسے بھی مقامات دیکھتا ہے جو اس کے ماضی کے ہوں، ایسے مقامات بھی دیکھتا ہے جو مستقبل کے ہوں، ایسے مقامات بھی دیکھتا ہے جہاں اس سے پہلے اس کا یہ گمان گزرتا ہے کہ میں یہاں پر آیا ہوں۔ جیسے آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے کسی ایسی جگہ کا سفر کیا ہوگا جہاں پہ آپ فزیکلی زندگی میں کبھی نہیں گئے ہوں، لیکن جب آپ اس جگہ پہ کھڑے ہو کے اس مقام کو دیکھتے ہو یا اس منظر کو دیکھتے ہو تو آپ کا دماغ ری ایکٹیویٹ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ منظر میں نے پہلے بھی دیکھا ہے، یا میرے ساتھ ایسا واقعہ پہلے بھی ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح اس مقام سے پہلے گزر کے جا چکی ہے۔ اس پہ انسان کا روح پر اختیار نہیں ہوتا عام انسان کا، لیکن جب انسان ذکر الہی میں مشغول ہو جاتا ہے، جب اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ روحانی قوت عطا کرتا ہے جو مخصوص لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے رب کے سپرد کرنا ہے۔ رب کے سپرد کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس کے احکام کی پیروی کرنا ہے، اور ذکر و اذکار اس طرح کرنا ہے، اس طرح ذکر و اذکار کرنا ہے کہ آپ کا جسم جس میں کثافت کثرت سے بھری ہوئی ہے، یہ کثافت کم ہو کے اس کے اندر لطافت پیدا ہونے شروع ہو جائے، یعنی کہ آپ کا جسم لطیف ہونے شروع ہو جائے۔ اب پوشیدہ جسم ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ کیونکہ وہ ایک لطیف مقام پر ہے، جیسے عالم مثال، جیسے عالم برزخ، جیسے عالم ارواح، جیسے عالم جنات، جیسے عالم ملائکہ۔ اب یہ عالم مثال کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عالم مثال یہ وہ عالم ہے کہ جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جہاں خیالات اور ارادے اپنی شکل میں ڈھلتے ہیں، کہ جہاں پہ خیالات اور ارادے اس کے شکل میں ڈھلتے ہیں۔ وہی ہے نا، وہی بات آ جاتی ہے کہ پوائنٹ کہ جب ہم نے ڈوٹ دیکھا، ہم نے پریکٹس کی، اور پریکٹس کرنے کے بعد ہم نے گمان کیا، اور پھر ہم جیسا گمان کرتے ہیں پھر ہمارے جسم کے اندر پھر ویسے ہی سمٹمز پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ہمارا دماغ پھر اسی حالت میں چلا جاتا ہے کہ جس حالت کو ہم نے کیا کہا تھا، الفا ویوز۔ جب وہ اس حالت میں چلا جاتا ہے، جب اس حالت میں جانے کے بعد پھر ہمارا برین جو ہوتا ہے پھر اس جیسے کیمیکل ریلیز کرنے شروع کرتا ہے۔ پھر جب وہ جیسے کیمیکل ریلیز ہونے شروع ہوتا ہے تو ہمارے جسم کے اندر ایک پرسکون، ایک کیفیت سی محسوس ہوتی ہے، اور پھر اس میں جو جو خیالات ہم پر گزر رہے ہوتے ہیں، جو جو گمان ہم پہ گزر رہے ہوتے ہیں، پھر اس میں سے حقیقتاً جو مشاہدات ہوتے ہیں نا، پھر اس کی چناؤ کا وقت ہوتا ہے کہ ہمارے نفسی مشاہدات تو نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں بارہا یہ بھی کہا گیا ہے کہ بعض گمان ایسا بھی ہوتا ہے جو غلط ہوتا ہے، زیادہ گمان نہیں رکھو۔ لیکن حدیث قدسی میں ہمیں ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے گمان کے مطابق ہوں، تم جیسا گمان رکھتے ہو، جیسا گمان کرتے ہو، میں اسے پورا کرنے کے لیے تمہارے قریب آ جاتا ہوں، اور جب تمہارے قریب آ جاتا ہوں تو میں اس کو پورا مکمل کر دیتا ہوں۔ اب ایک انسان اچھا گمان کے ساتھ، ایک تصور کے ساتھ، ایک تصوراتی قوت کے ساتھ
اپنی روحانیت کو بیدار کرنے کے لیے موجود ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، پھر جب جیسا وہ گمان کرتا ہے پھر ویسے ہی ہماری روح میں تحریک پیدا ہونے شروع ہوتی ہے، پھر ہماری روح بیدار ہوتی ہے، ایکٹیو ہوتی ہے، پھر ہمیں وہ منظر دکھاتی ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بنیادی پریکٹس، اس کا سب سے بنیادی اصول جو ہے نا وہ ہے ڈاٹ کی پریکٹس۔ اور الحمدللہ کل میں نے ڈاٹ کی پریکٹس میں کے ذریعے آپ تمام لوگوں کو استخارہ کرنے کے طریقہ کار سمجھائے تھے، اور میڈیکل سائنس کے رو سے وہ بتایا کہ استخارہ کس حد تک ممکن ہے کہ بہتر ہو آپ کے لیے، کہ جس کا تعلق روحانیت سے بالکل جڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شعور تو ہمیں ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم چھو سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں، لیکن لاشعوری کیفیت وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن جب ہماری روحانیت اسٹرانگ ہوتی ہے، ہم ایک جگہ پہ مرکوز ہو جاتی ہے، ہماری سوچ یکسوئی ہمیں حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر آہستہ آہستہ لاشعوری کیفیت پر ہمارا اختیار ہونے لگتا ہے۔ پھر وہاں سے جو فیصلے سرزد ہوتے ہیں نا، پھر وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتے ہیں۔ تو جو پوشیدہ گمان ہے نا، جو پوشیدہ جہاں ہے، وہاں سے رابطہ بھی ممکن ہے، اور وہاں پہ ابتدائی وقت میں انسان کی روحانیت سفر کرتی ہے۔ کس میں؟ ابتدا میں انسان کی روحانیت سفر کرتی ہے، اور انتہا میں وہ اپنے جسم کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ جیسے ہمیں اپنے بزرگوں کی ہسٹری میں ملتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وقت میں 70 جگہوں پہ دیکھا گیا۔ صحیح۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو اپنے شعور کو محدود رکھے گا وہ صرف یہی جہاں دیکھے گا جو آنکھ کھلی ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور جو اپنے اندر کے پردوں کو ہٹا دے گا، اپنے اندر کے حجابات کو ہٹا دے گا، پھر وہ جہاں دیکھے گا کہ جو عام بندہ اپنے نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ جو ظاہری جہاں کو دیکھتا ہے وہ ظاہری جہاں کو دیکھتا ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ اچھا، جو دوسرے جہاں کو دیکھنے کے لیے اس کو اختیاری طور پر یہ معاملات کرنے ہوں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے وہ اختیار کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جو غیر اختیاری ہوتا ہے۔ اب سوچ ایک دم ایک نقطے پہ لانا اس کے اختیار میں نہیں ہے، وسوسے آ رہے ہیں، خیالات آ رہے ہیں، ڈر و خوف پیدا ہو رہا ہے، اس پہ اس کو کنٹرول نہیں ہے۔ لیکن جب وہ غیر اختیاری کو اپنے اختیار کے ساتھ مستقل پختگی کے ساتھ اس کو فوکس کرتا رہے گا تو اس کا دماغ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے گا۔ اب جب دماغ اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گا تو پھر وہ ٹھہر جائے گا، اور پھر وہ مقام اس کے اختیار میں ہو جائے گا۔ مطلب ابتداءً اس کو اختیار کرنا ہوگا، پریکٹس کو لینا ہوگا۔ لازمی سی بات ہے نا۔ صحیح۔ اختیار ہمارا یہ ہے کہ ہم نے پیپر اٹھایا، ڈاٹ لگا دی، بس اتنا اختیار ہے۔ مولا کائنات سے پوچھا نا کسی نے کہ حضرت یہ بتائیں کہ اختیار کیا ہے، آپ کا انسان کا اختیار کہاں تک ہے؟ تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ایک پیر اٹھا لو، اس نے ایک پیر اٹھا لیا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا تیرا اختیار ہے، اب دوسرا پیر اٹھا، اس نے کہا یہ میرے اختیار سے باہر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن پھر اولیاء کرام نے اپنی روحانیت کے ذریعے، محنت کے ذریعے اپنے جسم کو اتنا لطیف کیا، پھر آپ نے اس اختیار کو بھی ایسا کرا کہ ہوا میں معلق ہوگا، جیسے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، حضرت رابعی بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا بھی مقام دیکھ لیں، واقعات میں ملتا ہے نہیں سبحان اللہ۔ کہ آپ نے جا نماز بچھائے، وہ ہوا میں معلق ہو گئے، آپ اس پہ کھڑے ہو کے آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی شروع کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کے لیے اختیار کیا ضروری ہے کہ اختیار سب سے پہلا ابتدا ہی اپنے اندر کے وسوسوں، خیالات، جو کچھ بھی ہے اس کو، اچھا وہ یہ دیکھیں ایک بات یاد رکھنا، خیالات اور وسوسے رکتے نہیں ہیں، رکتے نہیں ہیں، یہ کبھی بھی نہیں رکتے۔ صحیح ہے۔ اس کا بہترین حل کیا ہے کہ یہ آئے نا تو اس کو بہنے دو، کہ جیسے آبشار کا پانی بہتا ہے، صحیح۔ اب آپ کیا کہو گے پانی ضائع ہو رہا ہے؟ نہیں، آبشار ہے، جھیل ہے، پانی گر رہا ہے، گرتا رہے گا، گر کے کہاں جائے گا؟ جھیل میں گرے گا، جھیل سے پھر وہ دریا میں جائے گا، دریا سے سمندر میں جائے گا، سمندر سے آبی بخارات بنیں گے، پھر وہ بادلوں میں جائے گا، پھر وہی برسنا شروع ہوگا، پھر وہ اسی اس میں آبشار میں آ جائے گا، پورا ایک سرکل گھوم رہا ہے۔ اور ایک سائیکل ہے، اسی طریقے سے انسان کی سوچ کا سرکل گھوم رہا ہے، اس کو بہنے دیا جائے۔ اس کو بالکل بہنے دیا جائے۔
آپ اس کو جتنا روکو گے وہ اتنا آئے گا. اسی لیے تو ڈاٹ لگایا ہے کہ آپ کی نگاہ ڈاٹ پہ ٹک جائے. صحیح. اور یہ ڈاٹ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ آپ فرمائیں. حضور آپ سے پوچھنے بیٹھا ہوں میں. کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سورہ فاتحہ. اور جو سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ شریف میں. اور جو بسم اللہ میں ہے وہ با میں. اور جو با میں ہے وہ با کا نقطہ. اور وہ نقطہ آپ کا ڈاٹ ہے سامنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا کائنات کا فرمان ہے جو کچھ ہے وہ اس نقطے میں موجود ہے. سبحان اللہ. لیکن وہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. کیا دیکھے. کیونکہ سرکار غوث پاک کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص میری زبان میں چھپی ہوئی حقیقت کو سمجھ لے. کس نے فرمایا؟ سرکار غوث پاک نے. کہ اگر کوئی شخص میری زبان میں چھپی ہوئی حقیقت کو سمجھ لے تو وہ ان جہانوں کو بھی دیکھے گا جو ظاہری آنکھ نہیں دیکھ سکتی. اللہ اکبر. یعنی کہ آپ کی باتوں کو، آپ کے کلام کو سبحان اللہ. اب حضور غوث الاعظم ان کی تفسیر کتابوں میں تو نہیں ملتی. یہ تو کوئی ولی تمہیں سینے بہ سینہ سمجھا سکتا ہے، سکھا سکتا ہے، بتا سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ کس مقام پر آپ نے کیا فرمایا، کس مقام پر کیا آپ فرمایا. نے کیا فرمایا. لیکن حضور خیر ایک بات ہے کہ ایک مرتبہ میں بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر تھا. ان سے میں نے پوچھا کہ حضور یہ اولیاء کے بارے میں کہ اولیاء جو ہے اپنے معاملات کا ایک ولی ایک مشاہدہ کرتا ہے، اسی چیز کو دوسرا ولی دوسرے مشاہدے پر بیان کرتا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام جو ہے وہ اختلاف کے ان میں اختلاف کا مادہ ہے اور انبیاء میں اتفاق کا مادہ ہے. میں نے کہا یہ کیا بات ہو گئی؟ کہا دیکھا نہیں تم نے کہ انبیاء بات کرتے آئے ہیں اللہ احد اللہ احد، کسی نبی کی بات میں دوسرے سے فرق ہوا نہیں. لیکن جب اولیاء کی بات آئی تو ایک نے یہ فرمایا دوسرے نے یہ فرمایا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ولی کی روحانیت اسی کی روح اور اسی کے خیالات اور اسی کی قوت کے مترادف. یعنی کہ مثال کے طور پہ اب میں ہوں ایک شخص آپ ہیں، ایک شخص یہ ہے، ہم تینوں ایک ہی بسم اللہ کا عمل کرتے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، مجھے الگ مشاہدات ہوں گے، آپ کو الگ مشاہدات ہوں گے، اس کو الگ مشاہدات ہوں گے، جبکہ پڑھ تینوں ایک ہی تعداد میں رہیں، ایک ہی وقت رہیں، ایک ہی جگہ رہیں اور ایک ہی پرہیز کے ساتھ کر رہے ہیں اور ایک ہی تعداد میں پڑھ رہے ہیں. اور استاد بھی لیکن استاد بھی ایک ہی، لیکن تینوں کے معاملات الگ الگ ہیں. کیوں؟ سبحان اللہ. تینوں کی شکلیں بھی الگ ہیں حضور، تینوں کے جو ہے نا وہ ہاضمے بھی الگ ہیں، تینوں کی استطاعت اور جو ہے وہ ان کا جو ہاضمہ ہے بالکل مطلب کہنے کا یہ کہ ان کی ہر چیز دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. اللہ نے وہ انگلی کے یہ پورے بھی ایک جیسے نہیں بنائے. بالکل 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 مختلف بنائے. اختلاف. اس کی مثال ایک دنیاوی مثال میں دوں آپ کو. سبحان اللہ. پتی، پانی اور دودھ، تین لوگوں کو دے دو اور ان سے کو چائے بناؤ. سبحان اللہ. اور تینوں کو چائے بنائیں گے، تینوں کا ذائقہ الگ الگ ہوگا. اچھا کوانٹٹی بھی تینوں کو ایک ہی دی جائے کہ اتنا دودھ ڈالو، اتنا یہ کرو، اتنا یہ کرو، تو بھی چینج ہوگا. کیوں؟ کیونکہ انسان کی اپنی ایک نکلنے والی ایک ریز ہے. کسی کے اندر سے پازیٹیوٹی زیادہ نکلتی ہے، کسی کے اندر سے نیگیٹیوٹی زیادہ نکلتی ہے. صحیح. سبحان اللہ. ہر دیکھیں نا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا، آپ نے فرمایا نا کہ تم لوگوں کے نام نہ بگاڑو. نام نہ بگاڑو. ہاں، ان کے ناموں سے پکارو. جیسے نام جو بگاڑتے ہیں نا، کیوں؟ کیونکہ ناموں کا اثر انسان کی شخصیت، انسان کی روح، انسان کی اس سے ہوتا ہے. حضور خیر یہاں پر ایک اختلافی سوال بھی آتا ہے. بالکل آئے گا کہ جیسے میں مطلب اجازت ہے نا؟ ہاں بالکل.
کہ جیسے بس لوگوں کی اصلاح ہو. جی مطلب جیسے کہ نام کا اثر تو ہم سنتے ہیں، لیکن ایک ہی بندے کا نام عادل ہے جو انتہا، مطلب میں عادل بھائی جتنے بھی ہیں میرے جو ہے نا وہ معذرت کر لیں میرے. معذرت کہ مطلب عادل عدل کرنے والا، لیکن ان کی دھاندلی دیکھ کے نہیں 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 نہیں، آپ معنوں پہ کیوں جاتے ہو؟ اچھا آپ ایک بات بتائیں، ہاں جی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. جی آپ کا نام کیا ہے؟ بابر شاہ بابر کس چیز کا نام ہے؟ بادشاہ. نہیں نہیں نہیں، مطلب نہیں. جی بابر کیا ہے؟ نام ہے نام ہے. کیا ہے؟ کس کا نام ہے؟ ایک شخص کا. ایک شخص کا نام ہے. کس چیز کا نام ہے؟ بابر کی آنکھ کا نام ہے، کان کا نام ہے، روح کا نام ہے، جسم کا نام ہے. جس معاشرے میں ہے اس میں رکھا ہوا لوگوں کا ایک نام ہے. کوئی بابر سے پکارتا ہے، کوئی شاہ کہہ کے پکارتا ہے، کوئی سید کہہ کے پکارتا ہے، کوئی مختلف ناموں سے پکارتے ہیں. تو وہ کس کو پکارتے ہیں؟ ایک انسان کی حالت کیفیت کیا ہے؟ انسان کے اندر وجود کائنات کا اثر کیا ہے؟ کیونکہ انسان اپنے اندر ایک کائنات رکھتا ہے. ویسے اپنی سمجھ میں جو اپنی سمجھ کے مطابق کہ جب نفس اور روح مل جائے تو وہ نام اس کا رکھا جاتا ہے، کیونکہ اگر روح نکل جائے. جسم اور روح جب مل جائے تو نفس وجود میں آتا ہے، صحیح تو نام رکھا جائے گا. صحیح اور جب روح نکل جائے، نفس ختم ہو گیا، صحیح روح اپنے اصل کی طرف چلی گئی، اور جسم پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ میت ہو گئی. کیوں میت ہو گئی؟ نام ختم ہو گیا. پھر کہتے تو یہی ہے میت کو اٹھاؤ، میت کو کفناؤ، نام اس کے بعد لیتے ہی کوئی نہیں، نام کوئی نہیں لیتا. حالانکہ ان کے ابا بھی ہوں گے. اب یہی نفس اگر سرکش ہے تو اس کا مقام کہاں پر ہے؟ اس کا نام کہاں پر ہے؟ اب عادل ہے، عادل سرکش نہیں ہو سکتا. اب بہت سے لوگوں کے نام اہل بیت کے نام پر ہیں، صحیح ہے. نبیوں کے نام پر ہیں، مطلب اللہ کے بڑے صالحین بندوں کے نام پر ہیں. سوال پر میں مطلب کافی اسی طرف آ رہا ہوں نا، وہ طویل ہو گئی. اسی کی طرف وجہ میں اس کی وجہ ہے نا، اس لیے میں آ رہا ہوں. میں کیوں؟ صحیح. میں نے بھی کیا کہا کہ نفس اگر شریر رہا اس کا، صحیح نفس اگر شریر رہا تو اس کا مقام الگ ہے. اگر اس نے نفس کشی کی، جسے قرآن کہتا ہے کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے تزکیہ نفس کیا. صحیح. جب انسان تزکیہ نفس کرتا ہے تو اس کا اثر کس پر ہوتا ہے؟ اس کی روح پر ہوتا ہے. روح پر ہوتا ہے. نام کا بھی اثر ہوتا ہے، نام کے اثر کے ساتھ ساتھ اس کی کیفیات بھی اس کی بدلتی ہیں. اب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اب عادل کا مطلب عدل کرنے والا ہے، تو یہ شخص عدل ہی کرے گا، غلط نا انصافی نہیں کر سکتا، جبکہ ایسا نہیں ہے. جی یہ سوال یہ لغوی معنی ہے، صحیح. اس کی باطن الگ ہے. تو جیسے آپ نے فرمایا کہ نام کا اثر شخصیت پر پڑتا ہے، بالکل تو وہ کیا پڑتا ہے. پڑتا ہے؟ نام کا اثر شخصیت پہ اس حد تک پڑتا ہے کہ وہ ایک واقعہ، لیکن وہ پھر یہ مناسب نہیں ہے اس وقت کرنا. میں اس کا اثر بتاؤں گا، اثر اس کا. صحیح. لیکن اثر اتنا پڑتا ہے، اتنا اثر پڑتا ہے کہ میں ایک چھوٹی سی ایک مثال دے دیتا ہوں کہ اب معلوم نہیں کہ وہ بہتر لگے نہ لگے، کہ ایک شخص تھا، وہ گستاخ تھا، صحابی کا گستاخ تھا. تو لیکن چھوڑ دیں، پھر یہ بات کہیں اور نکل جائے گی اس کی طرف. صحیح. تو ہم مطلب اپنی طرف آ جاتے ہیں. نام پر کچھ نہ کچھ اثر پڑتا ضرور ہے، مطلب عدل کی کچھ نہ کچھ لازمی پڑتا ہے، لازمی پڑتا ہے. مطلب اس نام کا جو اس کی برکت اس کو ضرور ملے گی، یہ کہہ لیں. سر جی اب وہ کہتے ہیں نا، اگر کوئی اپنے نام کے آگے نسبت قادری لگا لیتا ہے، سبحان اللہ. تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ یہ سرکار غوث پاک کی نسبت سے لگایا ہے. سبحان اللہ. اگر اثر نہ ہوتا تو پھر نسبت کیا تھی؟ سبحان اللہ. مطلب اثر ہے تو نسبت ہے نا. سبحان نام میں اثر ہے تو آپ کی نسبت قائم ہے نا. آپ نے کیوں قادری لگایا اپنے نام کے آگے؟ نسبت بولتے ہو نا کہ میری نسبت ہے، میری محبت ہے، میری عقیدت ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں اثر ہے، وہ ان کی روحانیت ہے کہ جن کی نسبت سے لگا رہے ہیں، کیونکہ وہ مقبول بارگاہ بندے ہیں اللہ کے. صحیح. تو حضور خیر کہنے کا یہ ہے کہ خیر نام کا اثر پڑتا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم یہ پریکٹس شروع خود سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے،
اس میں جیسے پہلا سوال یہ تھا کہ پوشیدہ جہانوں سے رابطہ ممکن ہے، اس پر آپ نے کافی تفصیلی جواب ارشاد فرمایا، جو مطلب کافی آسان کیا، لیکن پھر بھی چونکہ ایک گفتگو ہے، گنجائش رہ جاتی ہے۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے کیا استاد کا ہونا ضروری ہے، یا خود بھی کبھی کبھار کھل جاتا ہے، یا کیا ہے؟ دیکھیں خود کچھ بھی نہیں کھلتا، خود صرف گمراہی کا راستہ کھلتا ہے، خود صرف گمراہی کا راستہ کھلتا ہے۔ اگر خود ہی کی ضرورت تھی تو اللہ اپنے محبوب بندوں کو نہ بھیجتا، اپنے نبیوں کو نہ بھیجتا۔ سبحان اللہ، وہی جائے استاد خالی ہست۔ بالکل ایسا ہی ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ تم جب کسی راستے کا تعین کرو، کسی راستے کا انتخاب کرو، پہلے اس کا رفیق تلاش کر لو سبحان جو اس راستے سے گزرا ہوا ہو یا جو وہ کام جانتا ہو۔ الرفیق ثم الطریق، پہلے رفیق ہے پھر طریق ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے بغیر استاد کے جو لوگ اس راہ پہ چلتے ہیں، یا تو شیطان ان کا استاد بن جاتا ہے۔ صحیح۔ وہ نے کہا نا کہ بغیر استاد کے گمراہیوں کے در کھلتا ہے۔ اچھا حضور، خیر جیسا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ ہمارا جو استاد ہے ہمیں صحیح گائیڈ کر رہا ہے؟ جیسے کہ وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہی واقعہ تھا کہ حضور کو کہا کہ حضور 1 سال ہو گیا آپ تو، یا کئی سال ہو گیا پتہ نہیں، کہ آپ نے مجھے کچھ سکھایا ہی نہیں، مجھے کچھ کھل کے نظر ہی نہیں آتا۔ تو کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ بولا حضور اجازت دیں میں کہیں اور جاتا ہوں۔ تو کہیں اور جا کر جب اس نے کچھ دیکھا تو کچھ عرصے بعد حضرت ملے، تو کہا کہ کیا کر رہا ہو؟ بولا آج کل تو ہم عالم ملکوت کی سیر کرتے ہیں۔ ہاں بالکل کہا صحیح۔ اب کرنا تو لاہور پڑھ لینا۔ وہ لاہور پڑھا تو زمین پہ گر گیا، کیچڑ میں، زمین میں، دلدل میں۔ تو وہ جا کر کہا کہ حضور پہلے تو کچھ سکھایا نہیں، اب میں کہیں سفر کر ہی رہا تھا تو آپ نے وہ بھی میرا بند کروا دیا۔ تو وہ حضرت نے فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے تھا، اس لیے لاحول پڑھوایا۔ تو اس میں تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا کہ وہ بھی گیا کسی استاد کے پاس ہی تھا۔ بالکل استاد کے پاس گیا تھا، لیکن اس کو استاد پر یقین نہیں تھا، جبھی تو استاد بدلا۔ پہلے جو وہ تو اگر یقین کامل ہوتا تو شاید استاد کو کبھی نہ بدلتا۔ کہ جیسے ایک شخص داتا صاحب کی خدمت میں آیا، کچھ عرصے رہا اور کہا حضور میں نے تو آپ کی بڑی کرامت کی وہ سنا ہے، میں نے تو کوئی کرامت نہیں دیکھی آپ کے اندر، مجھے آج اتنا عرصہ ہو گیا رہتے ہوئے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا کہ تم ایسا کتنے عرصے سے؟ اس نے کہا مجھے اتنا عرصہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے کیا اتنے عرصے میں میری کوئی نماز قضا ہوتے ہوئے دیکھی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا کہ تو نے کوئی میرا ایسا کام دیکھا جو غیر شرعی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بتا کہ تو نے کبھی مجھے کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے یا کوئی لان تان کرتے ہوئے یا کوئی گالی گلوچ کرتے ہوئے دیکھا؟ آپ نے کہا نہیں۔ فرمایا یہی میری کرامت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم کرامت کو کیا سمجھتے ہیں؟ کہ جو ہوا میں اڑ جائے، جو پانی پہ چل دے، جو کوئی شعبدہ دکھا دے، ہم اس کو کرامت کہتے ہیں، جبکہ کرامت کا اس کا کوئی دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو شعبدے بازی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے کرامت کا۔ صحیح۔ اور بزرگ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو تم غیر شرعی کام کرتے دیکھو اور اس کو اڑتے دیکھو تو اس کو کرامت مت سمجھو۔ ہاں بالکل نہ سمجھنا، اس کی پیروی بھی نہ کرنا، ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو حضور کیا کرے ایک عام آدمی؟ وہ تو جناب لیکن اگر اڑنا ہی کرامت ہے تو پھر جہاز تو بہترین ولی ہیں، یہ ایروپلین جتنے بھی ہیں۔ بالکل۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ عام آدمی کس چیز کو دیکھ کر استاد بنائے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بات یاد رکھنا کہ استاد کامل نہیں ہوتا۔ استاد کامل نہیں ہوتا؟ استاد کامل نہیں ہوتا، میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو، آپ سمجھیں۔ صحیح ہے، صحیح۔ استاد کامل نہیں ہوتا، لیکن مرید کی نیت اور مرید کی محبت وہ کامل ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں، اب سن لو میری بات، سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ سچا مرید جھوٹے پیر سے بھی سب کچھ حاصل کر لیتا ہے، سچا مرید جھوٹے پیر سے بھی سب کچھ حاصل کر لیتا ہے، جبکہ جھوٹا مرید سچے پیر سے بھی کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو اس میں کامل ہونے کی ضرورت کس کو ہے؟ آپ کی ارادت کو، آپ کی ارادت کو، آپ کے ارادے کو، آپ کی نیت کو۔
اگر کوئی یہ سمجھے کہ بھائی میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جڑا ہوں، میں کامیاب ہوں گا، میں ڈاکٹر صاحب سے مخلص ہوں، ڈاکٹر صاحب بالکل پرفیکٹ بتاتے ہیں، ایک ایک چیز ان کی سچ ہوتی ہے. صحیح. آئی بات سمجھ میں؟ اب چاہے ڈاکٹر صاحب کامل ہیں یا نہیں ہیں، چاہے ناقص ہیں یا کچھ بھی ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب کا اپنا ذاتی فعل ہے، لیکن اس مرید نے اپنے شیخ کو کامل جانا، کامل سمجھا، اس سے کامل ارادت رکھی، تو وہ کامل ہو گیا، وہ کمال کو پہنچا. کمال کو پہنچ گیا نا وہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مطلب یہاں پر جو ضرورت ہے وہ، اچھا ایک چیز ہے کہ مطلب وہ شخص اگر وہ نویں نویں نہ یار بنائیے وانگ کمینے لوکاں، مرشد دے دا وارے اتے محکم لائیے چوکاں، نویں نویں نہ یار بنائیے وانگ کمینے لوکاں. کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو ایک مرشد کا دروازہ دے دیا ہے تو وہیں پر آپ دھرنا دے کر بیٹھو کہ یہاں سے کچھ لے کر جاؤں گا، کہ نویں نہ یار بنائیے، کہ نئے نئے یار نہ بنائے. وہ ہمیشہ بھٹکتا ہی رہتا ہے. پھر وانگ کمینے لوکاں، جو کمینے مطلب وہ بزرگوں نے یہ لفظ بالکل 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 کہا ہے، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ مطلب کمی ہے. دیکھو ایک بات یاد رکھنا شاہ صاحب، کہ جو انسان اپنے اصل کو چھوڑ دیتا ہے نا، جو انسان اپنے اصل کو چھوڑ دیتا ہے نا، پھر وہی اصل اس کو ذلیل و رسوا کر دیتی ہے. اصل کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اصل کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اب دیکھیں، اب بیت ارادت اور بیت طلب آپ 200 لوگوں سے لے سکتے ہو، ہر شیخ سے آپ بیت طلب لے سکتے ہو. صحیح. لیکن جب اس کے در سے دوسری جگہ منتقل ہو تو تم یہ دیکھو کہ تمہارا گمان جو تم نے پچھلا استاد چھوڑا ہے اس کے بارے میں کیا ہے. اگر تمہارا گمان اپنے چھوڑے ہوئے استاد کے بارے میں برا ہے تو سمجھو تمہیں آنے والے سے بھی کچھ نہیں ملے گا. اچھا، تمہیں آنے والے سے بھی کچھ نہیں ملے، کچھ نہیں، چاہے وہ کتنے ہی کامل کیوں نہ ہو. اگر آج کے دور میں میں کہوں خواجہ صاحب ہیں، داتا صاحب ہیں، بابا صاحب ہیں، ان سے بھی کچھ نہیں ملے گا. ان سے بھی کچھ نہیں ملے گا، بالکل کچھ نہیں ملے گا. اللہ اکبر. آپ کیا سمجھتے ہو اس رستے کو؟ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اصل میں ہم اپنی کوتاہی، اپنے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے اپنی منزلوں میں رکے ہوتے ہیں، آگے نہیں بڑھ پا رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا قرآن میں کہ جو کچھ آزمائش تم تک پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے. جی، وہ یعفو عن کثیر، کہ اللہ بہت کچھ معاف بھی کر دیتا ہے. اور لیکن ایک جگہ کہتا ہے کہ لیس للانسان الا لیس للانسان الا ما ما سعی، کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تم کرو تو صحیح کوشش، لیکن ایک کے پیچھے چلو، آنکھ بند کر کے چلو، لیکن پیروی کرو. جب تک تمہارے اندر پختگی نہیں آئے گی، تمہارے اندر استقامت نہیں آئے گی، تم آگے کی طرف کبھی بھی نہیں بڑھ سکتے. آج 1 سال تم میرے پاس لگا دو، 2 سال تم ان کے پاس لگا دو، 4 سال بعد ان کے بعد لگا دو، 5 سال ان کے بعد لگا دو. جب 10 سال ضائع ہو چکے ہوں گے نا، پھر بولو گے یار یہ سارے ایسے ہی ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے، سارے دین کے نام پہ، روحانیت کے نام پہ، عملیات کے نام پہ دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے. غلطی ان لوگوں کی نہیں ہے، غلطی تمہاری اپنی ہی ہے. مطلب غلطی طالب کی ہے. بالکل. میں نے کیا کہا؟ طالب صادق جو ہے نا، وہ جھوٹے پیر سے بھی سب کچھ، جھوٹے استاد سے بھی سب کچھ حاصل کر سکتا ہے. اگر طالب صادق ہے تو طالب صادق ہونا ضروری ہے. تو اللہ عز و جل ہماری سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم کامل پیر کی تلاش کرتے ہیں. ہر بندہ سوال کر رہا ہے کامل پیر کی تلاش کیسے کرے، کامل پیر کو کیسے ڈھونڈے، میرا حصہ کہاں پر ہے، میرا مرشد کہاں ہے، مجھے کہاں سے فیض ملے گا. صحیح. اچھا، خود طالب صادق نہیں بنتے، کوشش نہیں کرتے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بیٹا علم تمہیں جہاں سے ملے وہاں سے لے لو،
یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے. صحیح. علم مومن کی میراث ہے نا. حضور سبحان اللہ، یہاں پر ایک چیز ہے کہ آج کل کا دور ایسا پرفتن دور ہے. اب مثال کے طور پر کوئی کسی ایسے استاد کے پاس چلا گیا ہے کہ جہاں پر اس کو لگتا یہ ہے کہ یہ شریعت پر چلنے والے نہیں ہیں، اس کا جو مطلب اس کو دیکھ لیتا ہے کہ جناب یہ شریعت کے مطابق نہیں لگ رہے، یا ان کی زبان سے کچھ ایسے یا ان کے افعال میں کچھ ایسا معاملہ دیکھ رہا ہے، تو اب کیا روحانیت کی دنیا میں کیا کرے وہ کس جگہ پر کھڑا ہوا ہے؟ دیکھو، سب سے پہلے روحانیت کا سب سے پہلا زینہ ہی شریعت ہے. سبحان اللہ. اس کے بغیر اگر کوئی چلتا ہے تو وہ سمجھ لو کہ شیطان کے پیچھے چل رہا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب شریعت میں یہ ہے کہ وہ صرف اتنا دیکھے کہ یہ شریعت کا پیروکار ہے یا نہیں. صحیح. یہ کسی گناہ کبیرہ میں ملوث تو نہیں ہے. صحیح. اب یہ نہیں کہ اگر اس نے غلطی سے کوئی الٹا ہاتھ سے کھیر اڑا کے کھا لیا، نہیں یار یہ شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے، چھوڑ دو اس کو. اس نے کہیں پانی کھڑے ہو کے پی لیا، نہیں بھائی شریعت کے خلاف ہے، اس کو چھوڑ دو. صحیح. سمجھنا میری بات. جی جی. لوگ تو یہی سے کہتے ہیں نا، باریکیاں اگر نکالتے ہیں تو صحیح. کبھی بھی اپنے شیخ پر معترض نہ ہو. اگر تم اس کے اندر کوئی ایسا فعل دیکھو کہ جو غیر شرعی اور ایسا ہے کہ جو انسان چھپ کے کرتا ہے، کسی کے سامنے پر کرے اور رسوائی کا ڈر ہو اور وہ اس کو لگے کہ یہ ہے، تو وہ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لے، یہ اس کا حق ہے. مطلب اپنا جو معیار بنائے وہ شریعت بنائے. شریعت تو بہترین کسوٹی ہے پرکھنے کی. سبحان اللہ. تو بس ایک ہی چیز کو دیکھتا رہے، باقی بدقسمتی سے ہمارے عالمیہ یہ ہے نا کہ ہم حلیے کو دیکھتے ہیں. صحیح. تم کیا سمجھتے ہو؟ لوگ شریعت کا لبادہ اوڑھ کے نہیں کر رہے ہوتے غلط کام. بالکل. آپ کیا بولو گے؟ یار یہ بندہ میرے لیے تو بڑا نیک بندہ ہے، امامہ پہنا ہوا ہے، بڑا سا جبہ پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، سب کچھ ہے، بڑا یہ ہے، لیکن آپ نے اس کا کردار نہیں دیکھا. صحیح. اب مثال کے طور پہ آپ بھی اب مثال لے لیں. مثال کے طور پہ آپ مثال کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ شریعت کا بڑا خیال رکھتے ہیں ہر لحاظ سے، اپنے مریدوں میں زیادہ رکھتے ہیں کہ مجھ سے کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جائے، یا ایسا کام سرزد نہ ہو جائے، یا ایسا کوئی معاملہ مجھ سے سرزد نہ ہو جائے، یا میری کوئی نگاہ نہ اٹھ جائے، یا میرا کچھ ایسا وہ نہ ہو جائے. صحیح. لیکن جب آپ تنہائی میں ہوتے ہیں اس وقت آپ کے ساتھ کیا معاملات ہیں؟ اگر اس وقت بھی یہی معاملات ہیں جو آپ کے ظاہری حالات میں، تو آپ سب سے زیادہ کامل ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور خیر. تو اس لیے کہتے ہیں شاہ صاحب کہ اپنا سفر جو نا، کوشش یہ کرنا چاہیے انسان کو کہ پختگی کے ساتھ، اگر ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ بیت جو لفظ ہے نا یہ نکلے بئی سے، اور اس کے معنی ہے فروخت ہو جانا، بک جانا. بک جانا. سبحان اور اللہ. مرید جب تک ایسا نہ ہو کہ جیسے میت غسال کے ہاتھ میں ہوتی ہے، سبحان اللہ. بالکل ایسا. مرید اپنے شیخ کے ہاتھ میں ایسا ہی ہو. شیخ وہ کہ جو غسل دے رہا ہے، مرید وہ جو مردہ پڑا ہوا ہے. اب مردہ یہ نہیں کہے گا اس طرف پانی نہیں آیا، اس طرف پانی نہیں آیا، سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ غسال کے رب و کرم پر ہے. اب غسال اس کو غسل دے کے سب کچھ تیار کر دے، یا اس کو ایسے ہی لپیٹ کے تیار کر کے ڈال دے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بس ایک بات ہے حضور کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ
سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، چھائے سونے والے جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی۔ بالکل بالکل بظاہر ہمیں لگتا ایسے ہے کہ یہ جو ظاہری لبادہ اوڑھ کر آیا ہے یہ، لیکن کہاں کیا اچھا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جو طالب صادق ہوتا ہے نا اس پہ ہر چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں کیوں؟ کیونکہ وہ اچھا مطلب اس کو نیند میں بھی جو ہے وہ اس طرح سے معاملات ہو جاتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں۔ صحیح، بالکل ہوتے ہیں۔ مطلب نیند میں بھی ان کو جو ہے وہ بھائی جا کر تعلیم کی جاتی ہے، اور جو ہے نا اب ایسا کر لو، اب ایسا کر لو۔ بالکل تربیت کا حصہ ہے یہ بھی۔ اس کو بھی ہم شریعت پر ہی تولیں گے؟ شریعت پہ کیسے تولو گے اس کو؟ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی خواب میں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حکم فرمائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صورت میں شیطان تو آ نہیں سکتا، اور آپ نے یہ اگر فرما دیا کہ ایسا کرو اور اس کو دیکھا جائے کہ وہ شریعت کے مطابق ہے تو فوراً بجاوری کی جائے، اور اگر شریعت کے خلاف ہے تو پھر اپنی عقل کو کہا جائے کہ تمہیں سمجھ صحیح نہیں آیا ہاں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام نہ کرے۔ جی ہاں کیونکہ شریعت بھی تو شارح کی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ بالکل تو علماء تو خیر ایسے ہی فرماتے ہیں۔ حضور خیر نکتہ بینی کی جو مشق ہے، خیر میں ٹاپک پر آ جاؤں کہ آج تو ٹاپک ایک ہی سوال پر اتنا زیادہ وہ سوالات ہو گئی۔ حضور خیر نکتہ بینی آپ تعلیم فرماتے ہیں، اگر نکتہ بینی کسی نے بیچ میں چھوڑ دی ہے، کسی بھی وجہ سے چھوٹ گئی ہے، کسی بھی وجہ سے، تو اس کو دوبارہ شروع کیا جائے؟ بالکل دوبارہ شروع کیا جائے۔ کیسے؟ اسی ترتیب اور طریقے کے ساتھ جو اس نے پہلی وقت میں شروع کی تھی، مطلب جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دیا جائے۔ صحیح۔ تو وہ مطلب جہاں پر اس کا کمال پہنچا تھا وہ کمال وہیں تک رہے گا، یا اب جو ہے وہ ابتدا سے اس کو جو ہے نا ابتدا سے کرے لیکن بہت کم عرصے میں ہی وہ اپنے کمال کو پہنچ جائے گا جہاں سے اس نے چھوڑا تھا۔ مطلب ایک چیز جس کی پریکٹس کی ہوئی ہے تو وہ اس مقام تک جلدی پہنچ جاتا ہے۔ بالکل، اب ایک بندہ ایک کام جانتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ چلا گیا، اس نے کام چھوڑ دیا، 2 سال کے بعد اگر اس کام کا کوئی کام نکلتا ہے تو وہ ٹھک کر کے وہ کام کو کر دیتا ہے، کیونکہ اس کا وہ کام آتا ہے اس کو۔ مطلب وہ پریکٹس میں نہیں تھا تو تھوڑی سی مشکل ہوگی، پھر جو ہے نا پریکٹس میں آ جائے گا۔ تو میری طرف سے اجازت ہے، وہ جو لوگ جن کی چھٹ گئی ہو وہ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کریں۔ حضور خیر دائرہ جو دیکھتے ہیں، مطلب یا نقطہ جو ہے اس میں اگر کوئی ایسا ہو کہ مختلف اشکال نظر آنا شروع ہو گئی ہیں، بالکل، تو وہ مطلب یہ کیا ہے؟ جب انسان بیٹھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو مشاہدات ہوتے ہیں، اس کو عجائبات کی دنیا میں سے کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، صحیح، لیکن اس پہ اتنا دھیان نہ دے کہ وہ اس کی منزل نہیں ہے۔ وہ اس کی منزل نہیں ہے۔ اچھا ڈراؤنی آئے وہ منزل میں، ہاں بالکل، اگر وہ ڈراؤنی آئے، اس کو خوف دلائے، تو پھر وہ اپنی اصلاح کرے کہ اسے دن بھر میں کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ اچھا مطلب یہ غلطی کا یہ اس نتیجہ کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ صحیح صحیح صحیح، مطلب وہ اعمال کی عکاسی اس کو نظر آ رہی ہے، اس کا عکس نظر آ رہا ہے کہ اعمال کا عکس کیا ہے۔ اس میں باقاعدہ تارا بڑے بڑے اس میں نوری مخلوقات کا بھی ظہور ہوتا ہے، نظر آتی ہے۔ صحیح، ہاں، کوئی روشن چہرے والے بزرگ بھی نظر آتے ہیں۔ صحیح۔ حضور خیر جو ہے وہ جب آپ ڈاٹ کی پریکٹس کر رہے ہیں اس وقت اگر کوئی مطلب آنکھ پھڑکنا شروع ہو جائے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آنکھ پھڑکنے کا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، مطلب اس میں کوئی اشارہ نہیں ہے؟ بعضوں کا بدہضمی کی وجہ سے بھی آنکھ پھڑکتی ہے۔ صحیح، مطلب وہ ٹھیک، مطلب ہاضمہ درست کریں۔ ہاں وہ تو ظاہر سی بات ہے، اور کوشش کریں کہ جب مراقبہ کرنے بیٹھے، ڈاٹ کی پریکٹس کرنے بیٹھے، تو مطلب اس کو یہ کیفیت نہ ہونا کہ اس کو بھوک لگ رہی ہو، بھوکا بیٹھ گیا،
صحیح نیند تھکا آ رہا بیٹھ گیا, تھکن کی وجہ سے جسم چور ہو رہا ہے, دکھ رہا ہے, لیکن وہ بیٹھا ہوا ہے, زبردستی کر رہا ہے کہ نہیں مجھے کام تو کرنا ہے. یہ کام تھوڑا سا ریلیکس ہونے کے ہیں. مطلب کوئی حاجت نہ ہو. ہاں, کوئی حاجت نہ ہو, صحیح. کوئی انزائٹی نہ ہو, کوئی ڈپریشن میں نہ ہو. وہ تب بھی حاجت روک کے بیٹھا ہو, نہیں میں پریکٹس پوری کر لوں پھر چلا جاؤں, تو ساری توجہ وہیں رہے گی. بالکل. صحیح. پہلے وہ فراغہ, پہلے اس کا تو یہاں تک معاملہ ہے کہ اگر اذان ہو رہی ہو, تمہیں بھوک لگ رہی ہو, شدت کی بھوک ہو, تو پہلے کھانا کھاؤ پھر اس کے بعد جاؤ نماز پڑھنے. صحیح, تاکہ توجہ صحیح رہے. بھوک پہ نہ رہے. سبحان اللہ. اس لیے روزہ جب کھلتا ہے تو لوگ پہلے بھرپور کھا لیتے ہیں مغرب کے اذان تک پہنچنے سے پہلے. لیکن اتنا بھی نہ کھایا جائے کہ وہ نماز ہی پڑھی نہ جائے. نماز ہی نہ پڑھی جائے. صحیح. حضور خیر, بعض لوگ عاملین کے پاس جا جا کر تھک جاتے ہیں, ان کے کام نہیں ہوتے. اب ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسوں کے لیے ہی تو ہم نے یہ سلسلے شروع کریں جو لوگوں کو سکھا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ تم لوگ نہ جاؤ کسی بھی عاملوں کے پاس. تو کہاں جائیں؟ بھائی آپ کو کوئی مسئلہ ہے, آپ ڈاکٹر صاحب کے چینل پہ سرچ کرو, آپ کے مسائل کے حل کوئی نہ کوئی مل جائے گا آپ کو. میں نے ہزاروں طریقے کار سمجھائے ہوئے. اس کا مطلب اس طریقے کو کریں. ہاں, خود کرنا چاہیں خود کر لیں, خود نہیں کر سکتے مشورہ کر لیں, اپائنٹمنٹ لے لیں. تو ہماری ویب سائٹ بھی الحمدللہ لائیو ہو چکی ہے. سبحان اللہ. ویب سائٹ کیا ہے؟ www.drabdulwajidshazli.com. جی بالکل, یہاں سے اپائنٹمنٹ لے لیں, اپنا مسئلہ شیئر کر لیں, بتا دیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حضور مطلب اولیاء کرام سے بھی ان کے مزارات پر جا کر ملاقات ہو سکتی ہے؟ یہ اتنا آسان نہیں ہے. آسان نہیں ہے. ممکن ہے لیکن آسان نہیں ہے. تو یہ جو ابھی ہم پوشیدہ جہانوں کی بات کر رہے تھے, یہ کون سا آسان ہے؟ بالکل یہ بھی آسان نہیں ہے. ڈاٹ کی پریکٹس سے مطلب کام کوئی اگر ڈاٹ کی پریکٹس کرنے والا اپنی مشق توجہ کے ساتھ کرے, ایک وقت تک کرے. صحیح. اور ہم نے باقاعدہ پڑھنے کے لیے بھی بتایا ہوا ہے, جس سورہ قریش پڑھ رہے ہیں, جب وہ کسی صاحب مدار پہ جائے, صاحب مدار کے پاس جا کے بیٹھے اور اس کو نگاہ ٹکا لے آپ کی تربت پہ, صحیح, اور تصور کرے, اس کی کیفیت ایسی بدلے گی, اس کو پھر نظارے بہت کچھ نظر آئے گا اس کو پھر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر ایک وقت آئے گا پھر وہ وہاں سے فیض بھی لے گا, اور پھر اس کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ با نفس نفیس فیض ہوتا ہے. سبحان اللہ. مطلب اس کی بھی ابتدا یہی ہے, ڈاٹ. ہر چیز کی ابتدا ڈاٹ ہے. مطلب ارتکاز توجہ. ہاں وہ بس. توجہ کو جمع اب کر کچھ کے. لوگ ڈاٹ کے ذریعے کرتے ہیں, کچھ اس میں ذات کے ذریعے کرتے ہیں, کچھ اپنے شیخ کے تصور سے کرتے ہیں. سبحان اللہ. کرتے ہیں نا. سبحان اللہ. ہے سر. کوئی سبز گنبد کا تصور کر لیتا ہے, کوئی خانہ کعبہ کا تصور کر لیتا ہے, کوئی اپنے شیخ کا تصور کر لیتا ہے. بنیاد یہی ہے, لیکن یہ سب سے آسان ہے ڈاٹ. مطلب سب سے آسان راستہ یہ موٹر وے والا راستہ. آسان بھی ہے, مختصر بھی ہے, اور جامع بھی ہے. سبحان اللہ. مطلب سب مختلف راستوں سے جا رہے ہیں, مرکز ایک ہے. مرکز ایک ہے, بس بس. سبحان اللہ. تو حضور اچھا کالے لینا ہے آج. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ آج کیا ذہن آپ کا ماشاءاللہ, کہ جو میرے زبان میں کئی دفعہ لکھا ہوا سوال ہوتا ہے اور آپ اپنے سوالات میں بھی اس کا جواب ارشاد فرما دیتے ہیں, اور ابھی تو زبان سے نکلا نہیں, اور آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ آپ کال بھی کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور یہ آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تشریف رکھے ہوئے ہیں. تو آپ کو جو سوال کرنا ہو آپ کر سکتے ہیں. نمبر اسکرین پر چل رہا ہے 0311-0311-110-2021. ٹھیک ہے. اب شاہ صاحب روحانیت میں نا آپ کے کردار کا بڑا تعلق ہے, آپ کے اعمال کا بڑا تعلق ہے. کردار اور اعمال کا گہرا تعلق ہے. گہرا تعلق ہے. ہاں. صحیح. آپ کا کردار جتنا اچھا ہوگا, آپ کے اعمال جتنے اچھے ہوں گے, آپ کی روحانیت اتنی طاقتور ہوگی. کیا کہ ہدی للمتقین الذین, کہ ہدایت کس کے لیے؟ متقین کے لیے. کہ جب تم تقوی اختیار کر لو گے, صحیح, پرہیزگاری اختیار کر لو گے, تو تمہاری روحانیت مضبوط و مستحکم ہو جائے گی.
کھل کر سامنے آئی. کھل کر سامنے آئے گی. آپ اس کو لاکھ چھپاؤ یہ نہیں چھپتی. یہ عشق اور مشق یہ نہیں چھپتے, روحانیت بھی نہیں چھپتی. اچھا, عشق ہے وہ بھی نہیں چھپتا, اور مشک جس کی خوشبو آتی ہے وہ جیب میں چھپا کے بھی رکھیں وہ بھی نہیں چھپتا. ہاں 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 ہاں, سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ چنگے بندے دی محفل جویں ہوندی ہٹ اتاراں, ہٹ اتارا. پاویں سودا مل نہ لئیے مشکاں آن ہزاراں, تے گندے بندے دی محفل جویں ہوندی ہٹ لوہاراں, پاویں کپڑے کنج کنج میں یہ چڑکاں پین ہزاراں. اللہ کہ اکبر. بھلے مجھے لگ رہا ہے پنجابی سیکھنی پڑے گی تھوڑے سے سبحان نا. اللہ سبحان اللہ حضور, یہ تو عاجزی ہے آپ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی جی بولے. ڈاکٹر صاحب میں شمس بول رہا ہوں شاہپور سے. جی جی. میں آپ کو ماشاء اللہ جب سے آپ نے شروع کیا ہوا نا یہ پروگرام, میں شروع سے آپ کو دیکھ رہا ہوں میں, تو میں آپ کے کہنے پہ آپ نے مجھے زیادہ دی تھی سورۃ روز کی, تو میرے گھر والوں کو بھی, ہم سب لوگ پڑھ رہے ہیں سورۃ روز 70 بار. ٹھیک ہے. بس آپ کی دعا کی ضرورت ہے, کچھ نظر کرم کرے, پریشان بھی ہیں تو بیمار بھی ہیں. اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے, اللہ تعالیٰ کرم کا معاملہ فرمائے. تو ڈاکٹر صاحب میں نے میسج کیا ہوا لیکن ابھی اپوائنٹمنٹ کیسے مل سکتی ہے, کچھ بات نہیں آتا. اچھا, اپوائنٹمنٹ کے لیے ویب سائٹ پہ آپ سرچ کریں گے www.drabdulwadi.shazli, ٹھیک ہے, وہاں پہ اپوائنٹمنٹ کا آپشن ہے, وہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جائے گی. آپ کو ڈیٹ دن ٹائم سب بتا دیا جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہ خود کٹی, ہم نے نہیں کاٹی جی. اچھا الحمد جیسے کہ یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضور, ڈاکٹر صاحب سے کیا پوچھنا جی چاہیں میں گے؟ ناظر انصاری بول رہا ہوں دلی سے. اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, میاں جلفی اور ڈاکٹر صاحب کی زیارت تھی سواب میں, ٹھیک ہے, تو میں کچھ پوچھنا چاہتا, تو انہوں نے یہی بتایا کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے, صرف لا الہ الا اللہ جو ہے پڑھو, ٹھیک ہے. تو ایسے کوئی تعداد وغیرہ تو نہیں بتایا تھا میاں کس نے؟ جلفی میں, تو کیا میں پڑھ سکتا ہوں؟ میاں حضور نے لا الہ الا اللہ کی تعداد نہیں ٹھیک ہے. بتائی, وہ فرمایا پڑھو. ٹھیک ہے. دیکھیں, جو ذکر و اذکار ہوتے ہیں نا, اگر اپنی ابتدائی 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ, 400 مرتبہ الا اللہ, 600 مرتبہ اللہ اللہ اللہ, یہ ذکر ہے, اور اس کی کثرت کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگے معاملات میں. اچھا, ایک ہماری بہن یہ پوچھتی ہیں کہ اگر وضو ٹوٹ جائے دوران عمل تو کیا کریں؟ دوران عمل وضو ٹوٹ جائے اگر, پڑھائی کر رہے ہیں, وضو ٹوٹ گیا, اب دوبارہ اس کو کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ ان کو اسی وقت تیمم کا طریقہ سمجھا دیں آپ. سبحان اللہ. حضور خیر, آپ تعلیم فرماتے ہیں کہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون 3 مرتبہ پڑھ کر اٹھ جائے. اٹھ کر جا کر وضو کر کے آ کے وہیں سے اسٹارٹ لیکن کریں. بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو جلالی اعمال ہوتے ہیں, صحیح. لیکن یہ تو اعمال ایسے ہیں نا کہ اس میں تو اسی ترتیب سے اٹھ کے وضو کر لیا جائے تو بہتر ہوتا ہے. لیکن جیسے دعائے بشمق ہو گئی, صحیح. سیفی شریف ہو گئی, اس میں صحیح. اٹھنا تھوڑا تکلیف کا باعث ہوتا ہے, سبحان لیکن اللہ. یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. لیکن ہاں بہتر یہی ہے کہ 3 دفعہ انا للہ و انا الیہ پڑھ کے اٹھ جائیں, اور جہاں پہ اسٹاپ کیا تھا وہیں اسٹاپ کر دیں, اور پھر وضو کر کے پھر دوبارہ بیٹھ جائیں. اب پڑھائی کے دوران کسی کو حاجت ہو جاتی ہے, اب بعض پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بار بار حاجت کی ضرورت ہوتی ہے, وہ پڑھ رہے ہیں تو جہاں پہ تعداد مکمل کیے وہاں تک اسٹاپ کر دیں, 3 دفعہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے اٹھ جائیں, اپنے فارغ ہوں, وضو کریں, اور پھر دوبارہ بیٹھیں, بسم اللہ پڑھ کے جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے اس کو کنٹینیو کر لیں. حضور خیر, جو ہے وہ جیسے تیمم کا آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیمم کر لیا جائے, تیمم کے لیے ضروری یہ ہے کہ زمین کی جنس کی کوئی چیز ہو, تو لیکن وہ فرش پہ بعض اوقات نہیں ہوتا. جیسے وہ قالین پہ بیٹھا ہے, مصلی پر بیٹھا ہے, ہاں. قریب میں کوئی پتھر بھی نہیں ہے, اور تو ایسے میں وہ کیا بہتر یہ وضو کر لے, اٹھ کے وضو کر لینا. وضو کر لے جائے. صحیح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی جی الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب سے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ماشاء اللہ میں شہادت نظر کر رہا ہوں انڈیا سے ملکی سے. ماشاء اللہ بہت اچھی مختلف ڈاکٹر بات کر رہے ہیں. اور پوچھنا چاہیں گے کہ سورہ قریش میں تقریباً 2 سال سے پڑھ رہا ہوں، لیکن میں 1.25 لاکھ نہیں کر پا رہا ہوں. 1111 کی تعداد میں پڑھتے ہیں لیکن زیادہ نہیں پاتے ہیں. تو سورہ قریش میں دعوت دینے کے لیے ٹھیک ہے. وہ 1.25 لاکھ کر نہیں پا رہے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ استقامت دے، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. آپ کریں انشاءاللہ تعالیٰ وہ 1.25 لاکھ بھی ہوگی اور اس کے فیوزات، اس کی برکتیں بھی آپ کو عطا ہوں گی انشاءاللہ. سبحان اللہ. حضور خیر، ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ آپ کے سکھائے ہوئے عمل کر رہے ہیں تو ان کی بھی حفاظت کے بارے میں بتائیں کہ ہمارے عمل پہ بندش نہ لگے اور ہمارے عمل کی تاثیر ہمیشہ قائم رہے، شیاطین کے اثر سے محفوظ دیکھیں رہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے بتائے ہوئے اعمال اور ہمارے شاگردوں پہ کوئی بندش نہیں لگا سکتا، کوئی عمل نہیں بند کر سکتا، عمل نہیں بند کر نہیں سکتا. کر سکتا. یہی تو خاصیت ہے، یہی تو فائدہ ہے ہمارا خانوادے کا. کہ وہ کوئی بھی بڑے سے بڑا آ جائے. ہمارا خاندان کیا ہے یہ دیکھو. سبحان اللہ. قادریوں پہ کوئی ہاتھ ڈالے گا سبحان تو اللہ. وہ رسوائی ہوگا. سبحان اللہ. سبحان میں اللہ. قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہمارے ہاتھ میں ہے پیران پیر کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی الحمدللہ. جی ڈاکٹر صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ رجب میں تو روزے میں نے پورے کمپلیٹ رکھے ہیں، ابھی شعبان اسٹارٹ ہوا ہے تو ابھی میرا جو قہری والا عمل ہے وہ بھی چل رہا ہے. روزہ رکھنا میرے لیے ضروری ہے یا میں گیپ کر سکتی ہوں؟ طبیعت بھی خراب ہے تو 2 دن سے نہیں رکھ پائی ہوں. نہیں بالکل آپ گیپ کر سکتی ہیں تاکہ رمضان کے روزے آپ کے مستقل جائیں پابندی کے ساتھ. ٹھیک ہے ڈاکٹر، بس یہی پوچھنا تھا. بہت اوکے شکریہ آپ اوکے کا. میری بہنوں. دعا میں یاد. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، میں ایک بار پھر کہہ دوں اپنے تمام چاہنے والوں سے کہ جو لوگ صحت مند ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کی ہے، اگر وہ روزے رکھ سکتے ہیں تو روزے رکھیں. زبردستی روزے نہ رکھیں کسی بیماری کے سبب یا کوئی پریشانی کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے، یا ان کو فیل ہوتا ہے یا عمر میں زیادہ ہیں یا بلڈ پریشر کے مریض ہیں یا شوگر کے پیشنٹ ہیں یا کڈنی کے پیشنٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بتایا روزے رکھو، تو یہ روزے پہ وہ نہیں ہے، فرض نہیں ہے. رکھو گے تو اچھا ہے اور نہیں رکھو گے تو کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن رمضان کے روزے کی بالکل پابندی کرنا بس. خیر جو ہے نا، عذر میں تو فرض روزوں کی بھی اجازت ہے. اجازت ہے لیکن اب اتنی اجازت نہ دیں. سبحان اللہ. نہیں، عذر میں فرض روزے رب فرماتا ہے نا کہ اگر تم مسافر ہو یا سفر میں ہو یا بیمار ہو. اگر سفر میں بھی ہم نے بھی سفر کیے، میں نے تو مدینے کا سفر کیا ہے، سبحان آپ اللہ. کے ساتھ ہی کیا. ہم دونوں روزہ رکھ کے کہاں گئے تھے؟ غار ہیرا پہ گئے تھے ہم لوگ تو، اور روزے کی حالت میں فجر کی نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے فجر کی نماز پڑھ کے آپ اور میں اور پیدل گئے تھے ہم لوگ 52 ٹمپریچر پہ. 52 ٹمپریچر میں، کہ حالت ایسی ہو گئی تھی ہماری کہ اگر ہمیں ذرا سا پانی نہ ملتا ہمارے چہرے پہ یا ہم اپنے جسم میں نہ ڈالتے تو شاید بے ہوش ہو جاتے. سبحان اللہ. لیکن الحمدللہ کتنے ایکٹیو تھے، اور لگا بھی نہیں کہ کہیں بہت. اور غار ہیرا ہم چڑھیں اوپر، آپ میرے ساتھ چڑھیں. جی بالکل. ہم نے وہاں الحمدللہ عبادت بھی کی ہے، وہاں مراقبہ بھی کیا، سبحان اللہ. اور وہاں تھوڑی دیر بیٹھے بھی سکون کے ساتھ، سبحان اللہ. وہاں درود السلام کے نذرانے بھی پیش کیے، الحمدللہ. اور پھر ہم وہاں سے روانہ ہوئے. اور جب اترے تو میرے خیال سے شام قریب تھی یا ظہر کا وہ گزر چکا تھا، ظہر قریب تھی. سبحان اللہ. ظہر قریب تھی. تو عذر خیر، لیکن طبیب میں بھی مطلب جب عذر بھی ہو تو عذر کا بھی تعین طبیب کرے گا. بالکل طبیب کرتا ہے. طبیب جو دیندار ہو اور وہ شریعت کو بھی جانتا ہو، وہ اگر بولے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، ورنہ اجازت نہیں ہوگی. بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں؟ جی میری بہن. ڈاکٹر صاحب میں فیصلہ آباد سے بول رہی ہوں. فطرہ، میں نے نا پچھلے مہینے میں آپ کے
ये कोर्स जो भी आप क्लेम करते हैं ना, मैं वो सारा पढ़ती हूँ। पर कुछ देर से ना मुझसे कुछ भी पढ़ा नहीं जा रहा, सिर्फ क्रैश पढ़ रही हूँ जो 70 मरतबा। तो उसके अलावा मैं कुछ भी करने की कोशिश करती, पढ़ने की कोशिश करती हूँ ना, या तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है या कुछ ना कुछ ऐसे मामला हो जाते हैं कि वो काम मुझसे जैसे ये शबान का शुरू करना था तो मेरी तबीयत इतनी मतलब तबीयत खराब हो गई और मुझे ये पहली तारीख से शुरू नहीं किया गया। ठीक तो है, अब मैं वो आज 4 तारीख हो गई है तो मैं वो ये नक्श लिख सकती हूँ? बिल्कुल मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। आप 9 चंदी जुमरात से अपना सबक शुरू कर सकती हैं, नक्श लिख सकती हैं और बाकी अपना सदका ज़रूर दे दिएगा। बाज़ औक़ात नज़र की वजह से भी हमें ये कैफियत हो जाती है। पिछले महीने जो सूरत क्रैश का आपने जो करवाया था ना, जो पढ़ना था, जो 3 महीने में आप करवा रहे थे अराहे अम्बियात का, जी तो जी, लेकिन वो मुझसे सूरत नहीं पड़ी गई ना, जैसे वो कोई आपने बात आज नहीं, बताया था। कोई बात नहीं। अगर नहीं पड़ी गई तो आप अपना नक्श की ज़कात अदा करें, लिखें इंशाल्लाह। बाकी अपना सदका ज़रूर दे दीजिएगा, ठीक है? जी, चलें, अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह हुज़ूर। अब आखिरी सवाल अगर मैं पूछूं तो वो ये है कि कमेंट सेक्शन में है कि अगर कोई गुनाह छूट न रहा हो तो क्या किया जाए? देखें, बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि गुनाह करना गुनाह नहीं बल्कि गुनाह पे डटे रहना गुनाह है। गुनाह पर डटे रहना गुनाह है, सही। आई बात समझ में? क्योंकि इंसान की फितरत है, गुनाह से उससे सरजत होता है, ख़ताएँ होती हैं, सब कुछ होता है। और अल्लाह तबारक तआला के हुज़ूर सच्चे दिल से तौबा करें और दुरूद शरीफ की कसरत करें। जो इंसान दुरूद शरीफ की कसरत करता है और इस्तिग़फ़ार की कसरत करता है तो फिर वो उसकी गुनाह की आदत छूट जाती है उससे, चाहे वो कैसा भी गुनाह हो। मतलब वो तौबा करता रहे। बिल्कुल, ये एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मुझसे गुनाह सरजत हुआ, मैंने तौबा करी, फिर मुझसे सरजत हो गया, फिर मैंने करी। आपने फरमाया कि 70 मरतबा मुझसे वो गुनाह सरजत हुआ। सुभान फरमाया कि 31वीं मरतबा में मुझे इस्तकामत मिली। सुभान अल्लाह, मतलब तौबा करते रहे। तौबा करता रहे। अच्छा देखो, गुनाह तो इंसान है ना, इंसान है बिल्कुल। फरिश्ता तो है नहीं जिससे गुनाह ना हो। बस ये है कि एहसास से गुनाह न ये हो। भाई मैं आपको बताऊं, अगर गुनाह का एहसास होना, ये भी अगर आपको नदामत है तो ये भी अल्लाह की नेमत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी कि तुम्हारे दिलों में ईमान है, अगर तुम अपने गुनाह पे नदामत है, तुम नादिम हो, तुम अपने रब के हुजूर रोते हो कि बारी ताला मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गुनाह हो गया, सुभान अल्लाह। तो समझ लो ईमान है तुम्हारे अंदर। तौबा करके फिर गुनाह करता है जो, मैं वही बदकार हूँ, कर दे करम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं? जी मेरी बहन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, मैं आपकी सबसे बड़ी मुरीद हूँ। मैं आपसे ये बात कहना चाह रही हूँ कि मैं 70 बार सूर्य कुरैश मैंने पढ़ी है और अब मैंने 313 बार पढ़ना शुरू की, लेकिन 313 बार पढ़ने के तीसरे दिन बाद मेरी कमर में ना काफ़ी दर्द होना शुरू हो गया है। अब मुझे नहीं पता ये किस वजह से। आप किस निशिस्त में बैठ के पढ़ती हैं? दोनों जानू होकर बैठती हैं, आलती पालती मार के बैठती हैं, कोई टेक लगा के बैठती हैं, या कोई तकलीफ दी जगह पे बैठती हैं, मतलब या नमाज पे बैठ के? बैठते हैं नमाज पढ़ने के बाद, जैसे सोफे या चेयर पर बैठ जाते हैं वैसे। आप टेक लगा के थोड़ा इत्मीनान सुकून से बैठ के पढ़ा करें इंशाल्लाह ताला। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी बात ये कि आपने 15 का नक्श के 5 नंबर खाने के बारे में बताया था, बाकी कुछ नहीं बताया उसके बारे में, तो वो कब बता रहे हैं? मैंने कब बताया था? आपने 5 नंबर के बारे में बताया था कि ये सुर्ख जिन्नात का खाना मतलब बॉक्स होता है। नहीं तो नहीं, अपनी कौन से लेक्चर में बताया था और कब बताया था? लेक्चर मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने ये वही नोट कर, आपने कहा था कि मैं सब खानों के बारे में बताऊंगा, तो 5 नंबर के बारे में बताया था, वो मुझे पक्का याद है, बाकी नहीं बताया था। नहीं, मैंने शायद 1 से लेकर 9 के खानों तक हर खाने की डिटेल दी है मैंने, शायद वीडियोस में मेरी मौजूद है। आपने पूरा अमल करके बताया था कि वो जिस तरह बकरी की सिरी लेकर वो सारा कंप्लीट अमल करके बताया था। आप मेरी ताक़िलिंग की स्टूडेंट्स हैं? नहीं अच्छा, मैं नहीं। अभी तक मैंने कोई भी क्लास ज्वाइन नहीं की है, मैं सिर्फ यूट्यूब से आपको फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला चले इस बात को नोट कर लेना
ٹھیک ہے. اب 15 کے اب نیکسٹ ویک انشاءاللہ 15 کے نقش پہ کر لیتے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے میں سورہ قریش پہ ہوا, اب اس ہفتے ہمارا میڈیٹیشن پہ ہوا. ٹھیک ہے, اب آنے والا ویک جو ہوگا نا 15 کے نقش پہ کر لیں گے. ٹھیک ہے, 15 کے نقش کے کھانوں کے بارے میں, اس کی اہمیت کے بارے میں اور اس کے راز و اسرار کے بارے میں گفتگو کر لیں گے. سبحان اللہ. حضور خیر بہت سوالات تو خیر چلتے ہی رہیں گے, اور خیر آج کی نشست بڑی خیر ایک منفرد اس میں آپ نے ارشادات فرمائے کہ جو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو عام ذہن سمجھ سکتا ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو فوری طور پر ادراک میں نہیں آتی, اور مطلب ابھی تو بہت سارے سوال رہ گئے کہ وہ میرے ذہن میں وجدان تھا, اور یہ وجدان کیا ہوتا ہے, وجدانی کیفیات کیا ہوتی ہیں, یہ مطلب اور پھر ذکر کی کیفیات پر بات کرنی تھی, اتنی ساری باتیں, لیکن ایک ہی بات میں اتنی گہرائی میں چلے گئے. تو میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ کسی ایک الگ سے نشست, ایک یہ مطلب بہت ہے تو تھوڑا سا خشک بعض اوقات لگتا ہے, لیکن اتنا ہے کہ جو سمجھ گیا اس کو تو اس نے حقیقت کو پا لیا. اسی کو تو کہتے ہیں روحانیت کی سیر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بس تو حضور خیر یہ آج تشنگی رہ گئی, تو انشاءاللہ عزوجل یہ تشنگی پھر کسی دن دوبارہ کسی نشست میں ضرور پوری کریں گے انشاءاللہ. اور آپ کے سوالات کا سلسلہ بھی جاری ہے, کالز بھی آ رہی ہیں, لیکن وقت قلیل ہے, اور انشاءاللہ عزوجل دوبارہ محفل میں شرکت کریں گے. حضور وہ تھوڑا سا وہ خیر آج کل آپ ویب سائٹ پر بہت زیادہ ماشاءاللہ جو ہے نا وہ آپ فوکس ہے, اور کنسرن بھی آپ کی دیکھیں ٹیم ویب بھی سائٹ ماشاءاللہ اس پر بہت بالکل زیادہ کام بالکل کر شاہ رہی ہے. صاحب, ویب سائٹ جو نا یہ سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے چاہنے والوں کی آسانی کے لیے بنائی ہے. آسانی کے لیے, آسانی کے لیے بنائی ہے. جو لوگوں کو یہ شکایت ہے نا کہ بھائی ایک کال ہے, اب مستقل جب لوگ کالیں کرتے ہیں تو نمبر نہیں لگتا, صحیح, تو ویب سائٹ تو ایک ایسا ایک آپشن ہے آپ لوگوں کے سامنے کہ آپ گوگل پہ drabdulwajidshadi.com جب لکھیں گے تو یہ آپ کے پاس ویب سائٹ جو ہو جائے گی. آپ کو جو کام کرنا ہو, جو پوچھنا ہو, اپوائنٹمنٹ لینا ہو, وہاں پیشنٹ پورٹل بھی ہے. باقی اچھا ابھی مزید کام اس میں بھی چل رہا ہے ویب سائٹ پر, ابھی مزید اس میں کچھ نئے فیچرز ہیں نا اس پہ کام چل رہا ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ عرصے کے بعد وہ بھی ظاہر ہو جائیں گے انشاءاللہ. مطلب بعض چیزیں ہیں جو زیر یا تزئین و آرائش کا کام چل رہا ہے, بلڈنگ تیار ہو گئی, بلڈنگ تیار ہو رہی ہے, لیکن کافی حد تک تو الحمدللہ ہو چکا ہے. اپوائنٹمنٹ بھی لوگوں کو مل رہی ہیں, اس میں بات چیت بھی لوگوں سے ہو رہی ہے, ان کے سوالوں کے جواب بھی مل رہے ہیں, استخارے کا بھی معاملات ہو رہا ہے ماشاءاللہ, اور لوگوں کے علاج اور معالجے کا بھی سلسلہ چل ہی رہا ہے اس میں پیشنٹ پورٹل میں. سبحان اللہ. اور اب ماشاءاللہ کچھ میں سمجھتا ہوں یہ شاہ صاحب کچھ دنوں بعد گزریں گے, رمضان میں ہم داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. رجب کا پتہ ہی نہیں چلا, رجب کا پتہ نہیں چلا, اب شعبان بھی ایسے ہی گزرے گا. آج دیکھیں شعبان کیا 3 تاریخ ہو گئی تھی, جمعہ ہفتہ اتوار, ارے پیر چوتھی شب لگ گئی آج تو شعبان کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی کہ 4 دن شعبان کے ہم گزار چکے ہیں, جی, اور پتہ نہیں چلتا. پتہ نہیں چلتا. خیر انشاءاللہ. اور خیر وہ چونکہ جب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو وقت کا پتہ بھی نہیں چلتا, سوال پر سوال, جواب پر جواب. سبحان اللہ. سوال و جواب کا یہ سلسلہ سلامت رہے, یہ سیکھنا اور سکھانا سلامت رہے, یہ سفر سلامت رہے, یہ ہم سفر سلامت رہے, مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے, یہ آستانہ سلامت رہے, یہ سخی آستانہ سلامت رہے. تو خیر انشاءاللہ عزوجل دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے انشاءاللہ عزوجل مزید سوالات لے کر. جب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے گا. آخر میں محبت کا پیغام, اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.